بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 61 ہجری عاشورہ کے روز حضرت امام حسین بن علی کو کربلا میں اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک فاسق اور ظالم حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بحالت سجدہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ حضرت معاویہ کے دور سے ہی دشمن کو قتل کرنے، اس کے بعد ان کے سروں کو حکمرانوں کے سامنے پیش کر کے انعامات حاصل کرنے کی روایت قائم ہو چکی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، جو کہ کوفے کا گورنر تھا، انعامات حاصل کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ نواسہ رسول حسین ابن علی کے سر کو کاٹ کر اسے یزید کے دربار دمشق میں پیش کیا جائے۔ یزیدی لشکر نے 72 شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا تھا اور تمام سروں کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر دمشق میں اہل بیت کا قافلہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے جایا گیا۔ مورخین کے لیے آج تک امام حسین کے سر مبارک کے بارے میں مختلف روایات اور مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ آخر امام حسین کے سر مبارک کا کیا ہوا۔ مورخین میں علامہ قرطبی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر اقدس کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، اور مدینہ منورہ میں سر اقدس کی تجہیز و تکفین کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور یہی صحیح قول مانا جاتا ہے، جبکہ حضرت امامیہ کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد جسد خاکی سے ملا کر کربلا میں دفنایا تھا۔ ابو الریحان البیرونی کتاب الآثار میں لکھتے ہیں کہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو شامی لشکر نے آپ کے سر مبارک کو واپس کربلا لایا گیا اور بدن مبارک کے ساتھ منہلک کر کے اسے دفن کر دیا۔ یہی قول امام ابن جودی کا ہے۔ کچھ ائمہ کے نزدیک نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے نزدیک امام حسین کے سر کو دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلیفہ جب مصر میں حاکم ہوئے تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو قاہرہ منتقل کیا اور ان کے سر مبارک کو وہاں دفن کیا، اور وہاں تاج الحسین کے نام سے ایک مقبرہ بھی بنوایا۔ یہ سن 548 ہجری کا دور تھا۔ سر حسین کے متعلق اور مشہور روایت ملتی ہے جسے امام دارمی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق جب شامی لشکر امام حسین کے سر مبارک کو شام لے جا رہے تھے تو انہوں نے سر مبارک کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور راستے میں ایک کلیسے کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ صندوق سے سر نکال کر اسے نیزے پر بلند کر کے اسے کلیسا کے نزدیک گاڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کلیسا میں موجود ایک راہب نے دروازے کے پاس سے روشنی آتی ہوئی دیکھی۔ باہر آیا تو اس نے سر مبارک سے نور نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے شامیوں سے اس سر مبارک کے بارے میں پوچھا تو شامیوں نے اسے بتایا کہ یہ خاتم الرسول نبی الآخر الزماں کے نواسے کا سر ہے۔ اس پادری نے ان سے ایک رات کے لیے 10,000 درہم دے کر سر مبارک کو لیا۔ اب عیسائی پادری نے اس سر اقدس کو غسل دیا اور اونچی جگہ پر رکھ کر ساری رات اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس سر سے ایک نور نکلا اور پادری نے برکت سے ایمان قبول کر لیا۔ سر امام حسین کے متعلق اس طرح کی بے شمار روایات اور مختلف آراء ہونے کی وجہ سے یہ ایک معمہ بن چکا ہے، اور آج بھی مورخین اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے کہ سر مبارک اصل میں کہاں گیا۔ اگر ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔